بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ مسلم جہاں پر روزے رکھ رہے ہیں، وہیں پر دوسری طرف جمعہ کی مہاماری بھی ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، پوچھا کہ آج مسجد کھلے گی یا نہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تمام حضرات اپنے گھروں میں جمعہ ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو خاص ہے، جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہے کہ جمعۃ الوداع اپنے اندر ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جمعۃ الوداع عام جمعہ کی طرح ایک جمعہ ہے، بس اس کا نام دے دیا گیا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے نام سے۔ جو جمعہ پہلے پڑھا جاتا تھا وہی جمعہ یہ بھی ہے۔ جہاں تک بات رہی رمضان المبارک میں، اللہ رب العزت جس طرح رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، گویا کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، خشیت الہی ہی اصل تقوی ہے۔ گناہ سے بچ جانا تقوی ہے، کسی ناحق چیز سے بچ جانا یہ تقوی ہے۔ کس طرح مایوسی ہے مسلمانوں میں، خاص طور سے جو مسلمان پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں اور جو حضرات صرف جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو تمام لوگوں میں مایوسی ہے، صرف اس بات کا لے کر کہ رمضان المبارک کے بہترین موقع پر، پر اثر موقع پر ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، جس کا افسوس مسلمانوں کو بھی ہے اور نوجوانوں کو بھی، ہر طبقے کو ہے۔ اور جہاں ایک طرف ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور مسجدوں سے ہمیں روک دیا گیا اور ہم رکے ہوئے بھی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ملک سے محبت ہے اور ملک کو ہر مصیبت سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ 2 دن بعد عید ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عید یقیناً ہم تمام مسلمانوں کا، بلکہ پورے عالم اسلام کا، امت مسلم محمدیہ کا ایک بڑا تہوار ہے۔ اس سلسلے میں بھی غالباً یہی اب تک دارالعلوم دیوبند کا اور دوسرے اداروں کا یہی فتویٰ آیا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز ادا کی جائے اور وہی 5 لوگوں میں ادا کی جائے۔ جمعہ کے شرائط جو ہیں وہی عید کے شرائط ہیں، اور ہم تمام کو، بلکہ ملک کی محبت کے لیے اپنی عید کی خوشیاں ملک کے ہی نام کرنی چاہیے۔ اور نمازوں میں جو عید کی نماز ہوگی، اس نماز میں ہم تمام کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں نماز ادا کریں۔ کیا سرکار سے کچھ مانگ کی گئی ہے؟ سرکار سے مانگ ہم چاہتے ہیں، اور سرکار سے یہ مانگ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار کم از کم عید کے لیے ہم تمام کو موقع دے کہ ہم عید کی نماز اکٹھے ہو کر پڑھیں۔ یہ جو غم کا موقع ہے، ایسے میں لوگ جو چاند رات میں کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ چاند رات میں چونکہ پہلے ہی یہ بات آ چکی ہے اور تمام لوگوں میں یہ بات ہے کہ عید کی خوشیاں ملک کے نام کریں گے، تو ہم نہ کپڑے لیں گے، بلکہ عید سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ اور اس کے پیچھے کوئی بڑا ریزن نہیں ہے، بس یہی ریزن ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، صحیح سے مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، تو ہماری خوشی کس نام کی؟ اسی لیے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ عید کے لیے ہم کو موقع دیں، تاکہ ہم عید کی نماز 15 سے 10 منٹ میں پوری کر کے ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ سے رضا جوئی کے لیے ہم اپنے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے۔ تو کیا لاک ڈاؤن کا النگھن ہوگا اس سے؟ لاک ڈاؤن کا النگھن ہوگا، اسی وجہ سے ہم سرکار سے مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار اپنی طرف سے ہمیں اجازت دے، اپنی نگرانی میں اپنی نگرانی میں عید کی نماز پڑھوائے، اور اپنی جتنے وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم وقت میں سرکار سے ہم مانگ کریں گے۔ JMM سرکار جو ہمارے CM ہے ہیمنت سورن جی، ہم ان سے مانگ کریں گے کہ ہم کو عید کی نماز کے لیے موقع دیں، تاکہ ہم اپنی عیدگاہوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، کچھ مجبوریوں کی بنیاد پر مسجدوں میں نماز پڑھا ہے انہوں نے عید میں، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مفتی وسیع الرحمان ندوی، مدرسہ مظہر العلوم، اربا، رانچی۔